بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان قائد اعظم نے بنایا اور قائد اعظم ہمیں اللہ کی بہت بڑی عنایت تھے، بہت بڑی عطا تھے۔ پوری دنیا کے دانشور، سب کانٹیننٹ کے دانشور اس پہ بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس جناح نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ جناح کراچی میں پیدا ہوتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، بامبے میں پریکٹس کرتے ہیں، ایک ارسٹوکریٹ مزاج ہے ان کا، نفاست ہے ان میں، اتنی نفاست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب رتی جناح سے ان کی شادی ہوتی ہے تو رتی سے کسی نے پوچھا کہ تم گلاب کا پھول ہو بمبے کا، تو تم نے ایک 40 سال کے شخص سے 18 سال کے ہوتے ہوئے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا مسٹر جناح جو ہیں وہ کتنی نفاست سے رومال اپنی جیب میں رکھتے ہیں، کیا ایسے نفیس شخص سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اسی طرح سے جناح کا جو مزاج ہے، جناح کے جو عادات ہیں، وہ تو ہماری دیسی نہیں تھی۔ اس کی نسبت اگر آپ دیانتداری سے غور کریں تو آپ کو نہرو، بعد میں خاص طور پہ جو بعد والا نہرو، اس میں زیادہ دیسی پن نظر آتا ہے۔ گاندھی تو تھے ہی پبلک کے آدمی، پٹیل جو تھے وہ تھوڑے سے رکھ رکھاؤ رکھتے تھے، لیکن پٹیل میں بھی ایک معاملہ تھا۔ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ہاں بھی یہ صورتحال۔ تو پھر یہ جناح کہاں سے آ گئے؟ جناح آئے اور چھا گئے۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے، فطانت سے، اپنا یعنی ایک دیانت سے ایک دنیا کو متاثر کیا۔ انہوں نے تاریخ بدل دی، انہوں نے جغرافیہ بدل دیا، انہوں نے حکمرانی جو ہے وہ قائم کی، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے ہندوؤں کی چالوں کا جواب دیا، اور اپنی ایک شخصیت کے ذریعے، اپنے ایک شخصیت کے اثر و رسوخ سے انہوں نے برِ صغیر کے مسلمان جو ہیں ان پہ حکومت کی۔ جناح کی تقریریں ہوتی تھیں اور بڑی تقریریں ہوتی تھیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ انگریزی میں بات کرتے تھے یا اردو میں کرتے تھے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے بات کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن کہہ ٹھیک رہا ہے، یہ یقین تھا۔ اور پھر ایک رپورٹر سے جب یہ کہا گیا کہ جناح جو ہیں وہ 10 منٹ تقریر کرتے ہیں تو ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کا گلہ تھا کہ میں ساری رات تقریر کرتا ہوں تو اب چھوٹی سی خبر آتی ہے، تو اس پہ انہیں بتایا گیا کہ جناح کی 10 منٹ کی تقریر جو ہوتی ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کی تقریر سے تو خبر بنانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جناح بڑے عظیم آدمی تھے، جناح کی عظمت جو ہے یہ اللہ کی عطا تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور میں جناح کے حوالے سے آج اسی مسئلے پہ ڈسکس کر رہا ہوں آج، کہ جناح اللہ نے مسلمانوں کو عنایت کیا، یہ ملک 23ویں رات میں اللہ کی عنایت کی وجہ سے بنا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کو جس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن انڈیا میں اس پہ بہت رولا پڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگلے آپ الیکشنز نکال کے دیکھ لیں تو انڈینز پاکستان کے کو ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف، نفرت کا، خوف کا، ڈر کا، اس پہ الیکشنز لڑے جا رہے ہیں۔ کیوں لڑے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اس میں تو اکثر انڈیا کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ وہاں گئے انڈیا اور وہ بہت سے لوگوں سے ملے، دانشوروں سے ملے، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بھی جاتا ہوں تو میرے پاس ایک آرگومنٹ ہوتا ہے اور میں وہ آرگومنٹ سنتا ہوں، وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے، تو پاکستان کو بہیو کرنا چاہیے، پاکستان کو ایسے کرنا چاہیے۔ اس کا ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتا، ہم تو آپ کو کھانا وانا کھلاتے ہیں، کبھی آپ ہمارے جو سکھ بھائی ادھر ہو کے آتے ہیں وہ ہماری مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ہندو آتے ہیں ان کو بھی ہم بہت اچھا انٹرٹین کرتے ہیں، یہ کبھی ان سے بات نہیں کرتے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا۔ ہاں کبھی کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ یار مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اب جو مساجد کے خلاف آپ نے کارروائی شروع کی ہے اس کو روکیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی انڈیا بہت برا فلاں۔ ہمارے ہاں ایسا انڈیا از ناٹ ایجنڈا، پاکستان انڈیا میں ایجنڈا ہے، اس پہ الیکشنز لڑے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جب وہاں پہ جو انڈین مسلمان ہیں وہاں پہ ان کو جب دھمکیاں دی جاتی ہیں، جلسہ عام میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دوستان پاکستان یا قبرستان، تو ایک اس کی ایک سائیکی میں گھسا ہوا ہے۔ پاکستان جناح نے بنایا، جناح اللہ کی عطا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں جو لیڈرشپ ہے نا وہ شاید سسٹمز سے، اداروں سے پیدا نہیں ہوتی۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا دوست کی، تو اس نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہاں بڑی ایک آپ کی عجیب و غریب مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ اچانک وہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہسٹری بدل دیتا ہے، جغرافیہ بدل دیتا ہے، سب کچھ ہی بدل دیتا ہے۔ ہمیں یہ جو انپریڈکٹیبل جو چیز ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، یہ بڑا ڈسٹرب کرتی ہے مسلمانوں کی قیادت کے متعلق، کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کسی وقت انہی مسلمانوں میں کوئی محمود غزنوی پیدا نہ ہو جائے، کوئی جناح پیدا نہ ہو جائے، کوئی دوسرا نہ پیدا ہو جائے اور مسئلہ پیدا کر دے۔ یہ خوف جو ہے یہ ہم پہ طاری ہے، یہ غلط خوف نہیں ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی جس نے یروشلم فتح کیا، جس نے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا، ایک زمانے میں وہ ایسا تھا کہ وہ جنگوں سے ڈرتا تھا، بخار چڑھ جاتا تھا اس کو۔ کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
پھر وہ اتنا بڑا جرنیل بنا، اور اتنا زبردست جرنیل بنا کہ جو اگر ہم فرض کریں انگریزی ناول پڑھیں یا انگریزی ہسٹری پڑھیں یا انگریزی جو لوگ تھوڑے سے بھی غیر متاثر ہیں ان میں تعصب نہیں ہے، تو وہ جو ان کا مقابلہ کرنے والا رچرڈ شیردل ہے، اور اس کے متعلق کہتے ہیں دونوں کو برابر برابر انہوں نے رکھا ہوا ہے، تعریف کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی کہ اتنا شاندار وہ حکمران تھا۔ کہاں سے آ گیا اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ پھر اقبال کو دیکھ لیں جس نے پاکستان کا آئیڈیا دیا، پنجابی ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوا، لاہور میں رہے، یورپ میں گئے، جرمنی میں گئے، فلسفہ جو ہے ان کا، انہوں نے ایک دنیا بدل دی، پاکستان کا آئیڈیا دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ جس شخص کو قائد اعظم کے نظریے کا بانی قرار دیا جاتا ہے، اس کی ابھی بھی ایک جو نظم ہے وہ انڈیا کا، بھارت کا قومی، ایک سمجھے کہ قومی ترانہ جو ہے، جو اس میں بہت ہیں، اس میں اس کا ایک درجہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ایک بال نے کہی ہے۔ تو یہ جو ایک اچانک پیدا ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں چیزیں، شاید ہی اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلمان دعا بہت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ ان کی دعا بہت سن لیتا ہے۔ اور ہمارے اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے، تہجد کے وقت اٹھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ سن لے گا۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے میرا بڑا تعلق رہا ہے۔ یہ کیا تھے؟ پیدا ہوئے بھوپال میں، ایک ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے، اور ایک عام سے زندگی گزارتے تھے۔ اب ابتدا میں جو 9th 10th میں کوئی اتنا پاس بھی نہیں ہو، بلکہ کسی ایک پیپر میں فیل ہوتے بچے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک ٹرنک اٹھا کے کھوکھرا پار کی سرحد پار کر کے گرمی میں یہ کراچی آ گئے۔ کراچی میں آ کے یہ پڑھنے شروع ہو گئے، نوکری کر لی ایک سرکاری، یہ جو ہوتی ہے ناپ تول کا جو ہوتا ہے، اس میں کوئی انسپیکٹر وغیرہ بن گیا۔ اس کے بعد ایسا چکر چلا میٹرولوجی میں کرنے کے لیے وہ یورپ چلے گئے۔ وہاں پہ انہیں قدرت کی طرف سے ایک ایسے ادارے میں کام کرنے کا کچھ موقع ملا جو یہاں ایٹم بم بن رہا تھا، جو بارڈر پہ تھا، ہالینڈ کے، فرانس کے، یہ 20,000 سائنسدان وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے کچھ تھوڑا سا ٹائم گزارا، اتنے ٹائم میں تو اتنے بڑے ادارے کی سڑکوں کا نہیں پتہ چلتا، ساری ٹیکنالوجی سمجھ گئے، یہاں ایٹم بم بنا دیا، اب اس کا کیا کریں گے؟ اس طرح سے ہماری ایسے تو نہیں ہوا کہ پاکستانی حکومت نے ایک بندے کو بھجوایا، پھر اس کی ہیلپ کی، پھر اس کو آرگنائز طریقے سے بنایا۔ ایسے ڈاکٹر قدیر خان صاحب آئے اور آ کے چھا گئے، ایٹم بم بنا دیا۔ یونین انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ امریکہ نے اس کے بعد کیا، چین نے اس کے بعد پاکستان کے بعد اس میں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ اسی جو یورپی جو تھا وہ پہلا تھا، یہ دوسرا تھا ہمارے پاس۔ ٹیکنالوجی میں آگے، یعنی ایک ایسا ملک جو سائیکل امپورٹ کرتا ہے، جو سوئی امپورٹ کرتا ہے، اس نے ایٹم بم بنا دیا اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنا دیا۔ بھائی ڈرنے والی بات تو ہے، یہ ملک تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس ملک کو جب یہ سمجھ آئی کہ اس کے پاس $1 بلین یہ کما سکتا ہے سیاحت سے، اس ملک کو بات جب یہ سمجھ آئی کہ اس کے پانی جو ہے اس میں $35 بلین آپ سمندر میں پھینک رہے ہیں، اس میں $80 بلین کی آپ انرجی جو ہے وہ سورج سے اور ہوا سے حاصل کر سکتے ہیں اس ملک میں۔ اس میں یہاں ابھی جو بحیرہ عرب میں جو تیل نکلا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ وہ تیسرا چوتھا ملک ہے دنیا کا بن جائے گا۔ تو یہ ملک کیا بنے گا بھائی؟ تو یہ تو آپ وہ جو ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں، یہ بالکل وہ تمام چیزیں موجود ہیں اس میں کہ جس میں کہتے ہیں کہ امریکہ سے، یورپ سے یہاں آ کے نوکری کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ ہو نہیں رہا، کیونکہ ہم نے کافی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں ہم ترقی نہ کریں، یورپ بھی پوری ترقی کرتا ہے ہم کوشش نہ کریں، انڈینس بھی ترقی کرتے ہیں ہم کوشش نہ کریں، اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں کوشش کہ ہم ترقی نہ کریں، اور سب سے زیادہ تو ہم خود کوشش کرتے ہیں نا ہم ترقی نہ کریں۔ مثلا ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ جی دیانتداری کرنی چاہیے۔ لاہور جیسے شہر میں بہت سے لوگ مساجد بھی ہیں، بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ رزق جو ہے ہاں اللہ دیتا ہے، یہ سیریمونیل ہم بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے نا، تھوڑا سا ہم اس میں تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، پھر احتیاط رکھتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، ہمیں پاکستان میں قائد اعظم بنانے ہیں۔ قائد اعظم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ قائد اعظم نے تاریخ بدلی تھی، جغرافیہ بدلا تھا، حکمران بنے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ اپنے گھر بدل لیں، اس میں اچھی چیزوں کو فروغ دے لیں، اگر آپ اپنے گھر میں پودے ہی لگا لیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہاں ہم نے اتنی گرینری کرنی ہے پیدا، کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ماحولیات کا پیدا بنا ہوا ہے، اب ماحولیات کے مسئلے کے میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ جیت جائیں گے۔ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آپ اپنے گھر کی سبزیاں خود گھر میں بنائیں۔ جاپان کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، ہر
تقریباً ہر گھر میں سبزیاں جنریٹ ہو رہی ہیں، وہاں تو زمین بھی نہیں ہے، گملوں میں بن رہی ہیں. آپ کے یہاں تو زمین ہے، آپ تو صرف آپ کے پاس تو وسائل بھی ہیں، کوئی اتنا نہیں چاہیے. آپ گھاس لگا دیں، اس کو ٹھیک کر لیں، تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر لیں، اس ملک کو خوبصورت بنا لیں، اس ملک سے محبت کر لیں، اس ملک کو اون کر لیں. جس دن آپ پاکستانیوں نے پاکستان کو اون کر لیا اور پاکستانیوں نے پاکستان کے خلاف کھڑا ہونا بند کر دیا، وہ پاکستان کی عظمت کا وہاں سے آغاز ہوگا. آج پاکستانی پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن وہ لیڈر ضرور آئے گا جو دوبارہ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کرے گا. جب پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے، عظمت کو چھونے میں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. اللہ آپ کا حامی ناصر.